سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو النور بشیر، ایپیسوڈ 9، حکایت نمبر 78، ٹڈی کا دل۔ فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ان پر پانی کا عذاب آ گیا، جس سے وہ پوری طرح گھبرا گئے۔ پھر حضرت موسیٰ ہی سے التجا کرنے لگے کہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کیجیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہ پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و سادابی کا سبب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئی، درخت خوب پھلے۔ اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعون کہنے لگی کہ یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت ہے؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے ہاتھ سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا فرمائی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دی، جو کھیتیوں اور درختوں کے پھل حتیٰ کی فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئی۔ قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعون کے گھروں میں تو گھس آئی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں مطلق نہ گئی۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ بلا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ٹڈی کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا، وہ اپنے ہاتھ سے پھر گئے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 6، خزائن العرفان صفحہ 229، روح البیان جلد 1 صفحہ 670۔ سبق: انسان کی حد سے زیادہ سرکشی پر اللہ تعالیٰ کسی کمزور مخلوق سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ غافل انسان مصیبت کے وقت تو اللہ کی طرف رجوع کا حد کر لیتا ہے، مگر مشکل رفع ہو جانے کے بعد پھر وہی چال بے ڈھنگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ حکایت نمبر 79، جوئیں اور میڈک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا۔ وہ فرعونیوں کی سب کھیتی، درخت، پھل اور گھروں کے دروازے اور چھتیں تک کھا گئی۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی، ان کے کھانے میں بھر جاتی، گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگی۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں کو چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا۔ فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال بھوے پلکے چاٹ کر جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے، انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بلا بھی ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہمیں اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر تماشا دیکھیے وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 6، خزائن العرفان صفحہ 240، روح البیان جلد 1 صفحہ 760۔ سبق: کافروں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، بار بار عہد شکنی کرنا
کافروں کا کام ہو۔ حکایت نمبر 80 خون ہی خون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے فرعونیوں پر جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب رفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بدعا فرمائی تو تمام کنووں کا پانی، نہروں کا اور چشموں کا پانی، دریا نیل کا پانی، گرج ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ وہ اس نئی مصیبت سے بہت پریشان ہوئے، جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا تھا۔ قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی کا خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا تھا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتی ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورتیں کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورتوں کے منہ میں پہنچا خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بےمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 6، خزائن العرفان صفحہ 240، روح البیان جلد 1 صفحہ 460۔ سبق: خدا تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بدستور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ حکایت نمبر 81 فرعون کی ہلاکت موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کی ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے اور آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم فرمایا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونی عورتوں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پھن کر جانے کے لیے ہمیں ادھار کے طور پر اپنی زیور دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیور ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے۔ پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹے بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعون کی تعداد بنی اسرائیل سے 2 گنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آگے دریا بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا کٹ گیا، اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا پار کر گئے۔ جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچے تو وہ بھی دریا پار کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، ان سب کو ڈبو دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ قرآن کریم پارہ 11 رکوع 14، روح البیان جلد 1 صفحہ 761۔ سبق: حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بےحد ہولناک ہوتا ہے اور اسے دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکایت نمبر 82 نمک حرام غلام۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ اس پر فرعون نے جواب دیا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو دریا میں ڈبا دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے پہچان لیا۔ خزائن العرفان صفحہ 311۔ سبق: انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر
وہ خود بھی اگر مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کو تیار ہے۔ حکایت نمبر 83، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بڑھیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جب دریا کے پاس پہنچے تو سواری کے جانوروں کی منہ اللہ نے پھیر دیے کہ خود بخود واپس پلٹ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ہاتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا، کیا تم میں کوئی جانتا ہے؟ شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہے۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے بتا دے۔ وہ بولی، خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ بڑھیا بولی، تو حضور سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی، خدا کی قسم میں نہ مانگوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرما دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام جنازہ مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار فرما گئے۔ طبرانی شریف الامن والاولا صفحہ 229۔ سبق: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو نہ صرف جنت ہی بلکہ جنت میں رفاقت بھی دے دی۔ معلوم ہوا کہ خدا کے مقبولوں کو جنت پر اختیار حاصل ہے، پھر جو مقبولوں اور رسولوں کے سردار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار کہے، بڑا ہی بے خبر اور جاہل ہے۔ حکایت نمبر 84، بنی اسرائیل کی گمراہی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پائی۔ دریا کو پار کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسان مارے بیٹھے تھے، ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہے اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے؟ یہ بت پرست تو بربادی و ہلاکت کے حال میں ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 7۔ سبق: خدا تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائے اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائے، ان کی گمراہی و جہالت میں کیا کلام ہے۔ حکایت نمبر 85، سامری سنار۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامری کی طرف منسوب تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل میں بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ ظاہری مسلمان بھی ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے، بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا، اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچڑی کی طرف بولنے لگا، اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری اور بنی اسرائیل نے اس بچڑی کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بچڑے کے پجاری بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگایا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری یہ سزا ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ دینا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اسے اس چھونے والے کو، اس سامری کو بڑی شدت کا بخار ہو جاتا، انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے۔ لوگ بھی اس سے دوری اختیار کرتے تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا، بڑا جلیل ہو کر مرا۔ قرآن کریم پارہ 16
رکو 14 روح البیان جلد 2 صفحہ 599۔ سبق: آج بھی گو کے پجاری چھوٹ چھات کے علم بردار ہے۔ جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جبریل کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی امتی جو اولیاء ہے، ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوز و برکات ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں، لیکن جو دل کے اندھے ہے اور سامری سے بھی زیادہ شکی ہے، وہ ان اللہ والوں کو فیوز و برکات کے منکر ہے۔ حکایت نمبر 86، قاتل کا سراغ۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا جاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں اس کو قتل کر کے شہر کے باہر پھینک دیا۔ خود صبح کو اس نے خون کا مدعی بن کر باویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اصل بات ظاہر فرما دے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ گائے ذبح کرو۔ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، جو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمایا، گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بری اور نہ بالکل نو عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، خدا سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کے رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچہ کی گائے تھی۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد صالح تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا۔ اس کے پاس سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا۔ بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیری پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا، بچہ جنگل میں پرورش پاتی رہے۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچہ چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا، اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا۔ خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا، جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ، شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا۔ ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت نہ لینے جائے، یہ کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار آیا، وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے پھر یہ بات نامنظور کر دی۔ ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہ بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روک رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ کسی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی قیمت یہ مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کو سپرد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا جاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو اقرار کرنا پڑا اور وہ پکڑا گیا۔ سبق: خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردوں سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود مبارک میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوگی۔
کیوں نہ ان کے اشارے ہی سے مردوں کو زندگی ملتی رہیں گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپ کر ظلم کرے مگر اس کی پول کھل ہی کر رہے گی۔ جس طرح حکمت ربی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے، اس کی سجا جوئی سے دن دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 87، حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا فصیح و بلیغ واعظ فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خدا کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا، خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو پا لیا۔ ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ فائدہ اٹھاؤں۔ حضرت خضر نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ اس پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں چاہے کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے۔ فرمایا، منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے، کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر مکتوب بیٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور ایبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی جس نے بیٹھایا بھی ہمیں مفت ہے، آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا، میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے، موسیٰ، آپ پھر بولے، جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس کے رہنے والوں نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کو کھانے تک کو نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیواریں قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو کھڑا کر دینے کی ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت میں کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والوں کو اس بات کا علم نہ تھا۔ میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی کشتی چھین لی جاتی۔ وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ لڑکا میں ڈرا کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا، اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے۔ اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہے۔ جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ باپ ان کا بڑا نیک تھا، رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکال لے۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ قرآن کریم پارہ 16 رکوع 1 رول بیان جلد 1 صفحہ 494۔ سبق: دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن یا کافر ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لے خدا ویسی ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا، بس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادے کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔ حکایت نمبر 88 جانوروں کی بولیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، حضور، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟
میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوری کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد نوکرانی نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس کی طرف لپکے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، اے ظالم، میں بھوکا ہوں، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانہ دن کا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سنی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا۔ یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا کہ تم بڑے جھوٹے ہو، تم نے خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں؟ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل بیچ ڈالا، اپنی بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کر کھانا۔ اس شخص نے یہ بات بھی سنی تو گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤ، مالک بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آئی اوروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کا صدقہ بن جاتے، مگر اس نے انہیں بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی۔ لو سن لو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود مر جائے گا، اس کے مرنے پر جو کھانے دانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائے اور موت سے مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی۔ تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کر رہے تھے۔ اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ مر گیا۔ مثنوی شریف۔ سبق: مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا، اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔